قوم معہم سیاتن، ایک ایسے لوگ ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے، کاذنب البقرہ، گائے کے دونبوں کی طرح اس کے پاس لیج ہوں گے، پونچھ ہوں گے، دھوم ہوں گے، چابک ہوں گے، یضربون بها الناس، اور اسی چابک سے، اسی دومے سے اور اسی چابک سے لوگوں کو ستایا جائے گا، لوگوں کو مارا جائے گا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کیا جائے گا۔ کون نہیں جانتا اس دنگا کو جو نہ جانے 5-6 نوجوان مسلمان شہید ہو گئے وہ مسجد کو لے کر کے۔ غیروں نے کہا سبلنگ ہے، اور وہ سبلنگ کے جانچ کرنے آئے تھے تو نہ جانے کتنے نوجوان شہید ہو گئے، اللہ کا پیارے ہو گئے۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی نازک سا دور ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو دیش کا حال ہے یہ ہم سے اور آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے، ایک اکیلا ایسا مذہب ہے جس کا مقام، جس کا مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے، لیکن پھر بھی ہم ہی پریشان ہیں، مسلمان ہی پریشان ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کو کیا پڑا ہے کہ ہم مسلمانوں کو عذاب دیں، ہم مسلمانوں کو تکلیفیں میں ڈالیں، ہم مسلمانوں کو پریشانیوں میں اور ظلم و ستم کی نگاہوں میں ڈالیں؟ اللہ کا کیا پڑا ہوا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہر کوئی موبائل چلا رہے ہیں، ہر کوئی فیس بک چلا رہے ہیں، دن بہ دن مسلمانوں کا حالات نہ جانے کتنے دور تک جا رہے ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں۔ یہ سازشیں ایسا رچا ہوا ہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن الکریم کے اندر سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اسی ماحول کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو، اس بستی کو، اس گاؤں کو اس وقت تک نہیں بدلتا، اس وقت تک مصیبت میں نہیں ڈالتا، اس وقت تک پریشانی میں نہیں ڈالتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ بستی والا، وہ گاؤں والا، وہ سماج والا، وہ محلہ والا جب تک اپنے کرتوتوں کا نہ بدل لیتا ہے۔ اللہ کا کیا پڑا ہے کہ ہم لوگوں کو عذاب دے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب گاؤں والا، جب سماج والا، جب محلہ والا، جب بستی والا اپنی حرکتوں کو بدل دیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس کی حرکتوں کو بدل دیا ہوں۔ جب مسجدیں خالی ہوگی اور جوئے اور شراب اور لوٹری کی اڈا بھرے ہوں گے، اللہ وہی تو کہہ رہا ہے جب تم اپنے حالت کو بدلو گے تو میں بھی اپنے حالت کو بدل دوں۔ جب قرآن پڑھنے والا لاکھوں میں ایک ہوگا اور واٹس ایپ اور فیس بک چلانے والا لاکھوں میں لاکھوں ہوں گے، جب تم اپنے حرکتوں کو بدل دو گے تو میں بھی اپنے حرکت کو بدل دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہی کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو، اس گاؤں کو، اس بستی کی حرکت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ گاؤں والا، سماج والا، اپنے بستی والا جب وہ اپنے حرکتوں کو، اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے۔ جب ہم اور آپ
اللہ کی مسجد سے دور ہو گئے، اللہ کے دین سے دور ہو گئے، جوئے کے اڈے میں نظر آنے لگے، شراب کے اڈوں میں نظر آنے لگے، لوٹری کے اڈوں میں نظر آنے لگے، زنا عام ہو گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حرکت کو بدل دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ایک بستی والا کا، ایک قوم والا کا، ایک گاؤں والا کا مثال دے کر فرما رہا ہے۔ آپ سورہ نحل پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی ایک بستی کا مثال دے رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے کہ ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، اس گاؤں کے اندر لوگ رہتے تھے، بڑی اطمینان کے ساتھ رہتی تھی، بڑا چین کے ساتھ وہ گاؤں والا رہتا تھا، رزق بھرپور اس کے پاس تھا، کوئی ٹینشن نہیں، اس گاؤں کے اندر کوئی طرح کی تکلیفیں نہیں، کوئی طریقے سے مصیبتیں نہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ گاؤں بڑی ہی اطمینان کے ساتھ رہتا تھا، بڑا ہی چین کے ساتھ رہتا تھا۔ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، اس بستی میں، اس گاؤں کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھا، نہ کھانے کا پریشانی تھا، نہ بیماری کا پریشانی تھا، نہ دشمنوں کا خوف تھا، بلکہ وہ گاؤں بے جھجک اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ لیکن سنو، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ وہ بستی والا جب اپنے آپ کو بدل ڈالا، وہ بستی والا جب گناہ کرنے لگا، وہ بستی والا جب زنا کرنے لگا، وہ بستی والا جب اللہ رب العالمین کو انکار کرنے لگا، قرآن کہتا ہے بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب وہ گاؤں والا، وہ بستی والا جب اپنے اللہ کو نافرمانیاں کرنے لگے، جب نماز سے دور ہونے لگے، جب جوئے کی طرف جانے لگے، جب لوٹری کی طرف جانے لگے، تو وہی گاؤں جو بڑا ہی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا، جو بڑا ہی اطمینان کے ساتھ اس کے پاس رزق آیا کرتا تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ بال بچہ بھی خوشحالی زندگی گزارتا تھا، بِکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن انہوں نے اللہ کو تکبر کیا، اللہ کو انکار کیا، وہ مسجدوں سے دور چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں کے اندر عذاب نازل کر دیا۔ بِکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہی گاؤں، وہی سماج تھا، وہی بستی تھا جو بڑا ہی اطمینان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے، وہ گاؤں والا، وہ سماج والا اپنی حرکتوں کو بدل دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حرکت کو بدل دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے محاسبہ کیجئے، آپ سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا دیش کا حال کیا ہے میرے بھائی۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ راوی حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صفنان من اہل النار، دو ایسے قوم ہیں، دو ایسے گروہ ہیں، دو ایسے جماعت ہیں جو جہنم میں جائے گی، لم اراہا، اور میں اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دو ایسے لوگ ہوں گے، دو ایسے سماج ہوں گے، دو ایسے جماعت ہوں گے، دو ایسے گروہ ہوں گے، دو ایسے قوم ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ ایک نمبر پر فرمایا، قوم معہم سیات، ایک ایسے لوگ ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے، کاذنب البقرہ، گائے کے دونبوں کی طرح اس کے پاس لیج ہوں گے، پونچھ ہوں گے، دھوم ہوں گے، چابک ہوں گے، یضربون بها الناس، اور اسی چابک سے، اسی دومے سے اور اسی چابک سے لوگوں کو ستایا جائے گا، لوگوں کو مارا جائے گا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کیا جائے گا۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک ایسا قوم ہوں گے، وہ قوم جو لوگوں کو دوڑائیں گے، ماریں گے لوگوں کو، اور اس کے پاس ایک چابک ہوں گے۔ کیسے وہ چابک ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اضرب البقرہ، جیسے کہ گائے کے دم ہوتے ہیں، گائے کے لیج ہوتے ہیں، گائے کے پونچھ ہوتے ہیں، وہ پونچھ کی طرح اس کے پاس چبوک ہوں گے، اور اس چبوک سے لوگوں کو دوڑائیں گے اور ماریں گے۔ یہی وہ قوم ہوں گے جو کبھی بھی جنت نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دیش کو دیکھ لیجئے کیسے کیسے ستایا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے یو پی کے اندر، کون نہیں جانتا اس دنگا کو، جو نہ جانے 5-6 نوجوان مسلمان شہید ہو گئے وہ مسجد کو لے کر کے۔ غیروں نے کہا سبلنگ ہے، اور وہ سبلنگ کے جانچ کرنے آئے تھے تو نہ جانے کتنے نوجوان شہید ہو گئے، اللہ کا پیارے ہو گئے۔ اسی تو کہا تھا اللہ کے نبی نے، ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ظلم کے اوپر ظلم کیے جائیں گے۔ جب ہم بدل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری حرکتوں کو بدل دیا۔ تو 2 ایسے قوم ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے یہ 2 قوم نہیں دیکھی۔ 1 نمبر پر یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، میری پیاری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، 2 نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ کون عورت ہوگی، وہ کون سا لڑکی ہوگی جو لڑکی جہنم میں جائے گی؟ اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پر فرمایا، نساء کاسیات عاریات۔ وہ ایسا زمانے آنے والا ہے، وہ ایسا وقت آنے والا ہے، وہ ایسا ٹائم آنے والی ہے جو لڑکیاں کپڑے تو پہنے گی، لیکن کپڑے پہننے کے باوجود وہ عریانیت ہوگی، وہ ننگی ہوتی۔ وہ کپڑی تو پہنے گی لیکن کپڑا اتنا تنگ ہو جائے گا، اتنا باریک ہو جائے گا، اتنا چست ہو جائے گا کہ لڑکی پہن کر کے گھر سے نکلے گی تو اس کے ایک ایک اعضاء، اس کا ہاتھ دکھائی دے گا، اس کا جانگ دکھائی دے گا، اس کا کمر دکھائی دے گی، یہ سارے کے سارے اعضاء دکھائی دے گا۔ وہ عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا۔ جنت جانے کا بہت دور کی بات ہے، جنت کی جو خوشبو ہے، جس کی خوشبو نہ جانے کتنے مسافت دور تک جاتی ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں ملے گی ایسی لڑکی کے لیے، جو عورت کپڑے پہن کی تو نکلتی ہے، لیکن کپڑے پہننے کے باوجود اس کی جسم نظر میں آئیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اس کا ہاتھ کہاں ہے، اس کا جانگ کتنا موٹا ہے، اس کا شریر کتنا موٹا ہے، اس کا شریر کتنا پتلا ہے۔ جب یہ معلوم چل جائے گا، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہی وہ لڑکی ہوگی جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔